الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو. بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے. اور ہم کسی قدر خوف سے اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کیا کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اور اس کی رحمت. یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب انسان بادائے توحید سے مخمور ہوتا ہے، اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے. وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں. خدا و مصطفیٰ کا جس جگہ مذکور ہوتا ہے
وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، محمد کی غلامی سے جو دل معمور ہوتا ہے۔ کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی، جو بدقسمت خدا کے آستاں سے دور ہوتا ہے۔ نظام کفر باطل کو گوارا کر نہیں سکتا، وہ جس کے سامنے اسلام کا دستور ہوتا ہے۔ نہ جانے اپنی آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو، جو بے بس خواہشات نفس سے مجبور ہوتا ہے۔ جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، وہ ملت کے لیے رشتہ ہوا ناسور ہوتا ہے۔ ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ ماہ مبارک جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس سے متصل پہلے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج، عجیب اتفاق ہے کہ ان دونوں مہینوں میں کائنات انسانی میں سے مقدس ترین لوگوں کی شہادتیں واقع ہوئی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 18 ذی الحج کو نسل انسانی میں، اولاد آدم میں، وہ خوش نصیب انسان جس کی زوجیت میں خدا کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں، اور وہ انسان جس سے پیغمبر کو کبھی بھی رنج نہیں پہنچا، وہ انسان جو کم و بیش 35 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلامی خلافت کا فرمان روا تھا، اس کو مدینہ طیبہ میں یہود اور مجوس کی مشترکہ سازشوں سے ان ایام میں جب لوگ حج کے لیے مدینہ سے یا دنیا بھر سے مکہ معظمہ چلے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کو خالی پا کر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور بہت دنوں تک ان کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر ان کے گھر کے اندر شہید کر دیا۔
ساری طاقت رکھنے کے باوجود بھی سیدنا عثمان نے یہ نہیں چاہا کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کی انگلی بھی زخمی ہو۔ مخلصین نے استدعا کی کہ آپ اجازت دیں تو ان سب باغیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا مجھے شہادت منظور ہے لیکن مدینۃ الرسول کو انسانی خون سے رنگین کرنا منظور نہیں۔ میرے دوستو، جتنا بھی اس پر غور کریں آپ حیران رہیں گے کہ یہ کیا انسان تھا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابو بکر و عمر کو ایک سائیڈ پر کر دیں، اولاد آدم میں اس قسم کا انسان پیدا ہی نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا بھی نہیں ہوگا۔ کیا صبر تھا اس انسان کا، کیا حوصلہ تھا، کیا اسے یقین تھا اپنے ایمان پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری پر، کہ حضور نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ قمیص مراد خلافت کی قبا ہے اور خدا اور اس کے رسول کے دشمن اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ میں جان تو دے دوں گا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ وہ مہینہ بھی شہادت کا ہے۔ اس کے اختتام پر 27 ذی الحج کو وہ مقدس انسان جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور عمر میرے بعد اگر نبوت چلتی ہوتی تو تم نبی ہوتے۔ اس انسان کو مسلح رسول پر ایرانی سازش سے، ایرانی مجوسیوں کے سازش سے، جو ایران شروع سے یہ سازش کا گڑھ رہا ہے اور آج تک ہے، ایک ملعون نے ابو لولو فیروز اس ملعون کا نام تھا، ایران میں آج بھی اس کا بہت بڑا مقبرہ بنایا گیا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ فاروق اعظم کو قتل کر کے اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ ان کا ہیرو ہے۔ اور بد قسمت بد نصیب لوگ اپنی انگوٹھیوں کے اندر ایک نگ جو فیروزہ کہلاتا ہے اس ملعون کے نام پر لوگ بڑے خوشی سے بڑے فخر سے اس کو پہنتے ہیں۔ تذکرہ آ گیا ہے، اس واسطے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اپنے ایمان کو پہلے ٹٹولیں کہ کس سطح پر ہے میرا ایمان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کس قدر تعلق ہے، اور آپ کی بات کو میں کس قدر مانتا ہوں، اور آپ کے مخلصین مقدسین ان کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہے، تو اس کے بعد پھر پہننے یا نہ پہننے کا فیصلہ کریں۔ اس ملعون نے مسلح رسول پر فجر کی نماز کے وقت خنجر کے وار کیے، اور بہت سارے صحابہ اکرام نے جب اس بدبخت کو پکڑنے کی کوشش کی تو کئی ایک کو اس نے زخمی کیا جو بعض میں شہید بھی ہو گئے۔ اس ملعون نے پھر وہ اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ خدا کی ارب ہا کھرب ہا لعنتیں اس پر اور اس کے سب ماننے والوں پر ہوں۔ 3 دن زندہ رہ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 1 محرم الحرام کو شہادت کی قبا پہن لی۔ خدا کی ارب ہر رحمت نازل ہو ان پر۔ اور ٹھیک اس کے 10 دن بعد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ بھی
اسی مجوس ملعون کی، یہود اور مجوس کی ملعون کی جو شروع سے ایک مشترکہ سازش رہی ہے، اسی سازش کا شکار ہو کر کربلا کے میدان کے اندر اپنے خاندان کے کچھ نوجوانوں اور بچوں سمیت شہادت پا گئے۔ خدا کی ان سب پر رحمتیں نازل ہوں۔ مسلمان کے بارے میں تو یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ مسلمان کبھی شہادت کو برا سمجھے یا شہادت پر سوگ منائے۔ شہادت ایک عظیم اعزاز ہے جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر مارا جاؤں۔ 4 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا فرمائی ہے۔ تو شہادت اگر معمولی بات ہوتی تو خدا کے پیغمبر اس کی آرزو نہ کرتے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی قسمت والے کو ملتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الحسن کہا۔ شہادت اگر کوئی معمولی چیز ہوتی تو سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی، شیر خدا اور رسول خدا کے شیر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے نہ ہوتے۔ شہادت اگر معمولی چیز ہوتی یا ناکارہ چیز ہوتی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات حضرت عبداللہ بن جحش کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے۔ یہ دونوں حضور کے چچا بھی، حضور کے پھوپھی ذات، احد کے میدان میں ان کے ٹکڑے کیے گئے۔ اور شہادت اعزاز ہے، اس واسطے خدا کے پیغمبر نے اس کی بار بار تمنا فرمائی۔ شہادت اعزاز نہ ہوتا تو اتنے بڑے بڑے مقدس انسانوں کو یہ رتبہ نہ ملتا۔ فاروق اعظم بھی شہید نہ ہوتے، عثمان ذی النورین بھی شہید نہ ہوتے، اور سیدنا علی بھی شہید نہ ہوتے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت ذی النورین کو اور فاروق اعظم کو یہود و مجوس کی سازش کا شکار ہونا پڑا، اور سیدنا علی کو انہی کی اپنی جماعت کے آدمی جو ان کی جماعت سے باغی ہو گئے تھے اس نے قتل کیا۔ لیکن بہرحال مسلمان ان سب کو شہید مانتے ہیں، کربلا والوں کو بھی شہید مانتے ہیں اور ان سر مقدسین کو شہید مانتے ہیں۔ خدا کی سب پر رحمتیں نازل ہوں۔ لیکن جو ان کو شہید مانتا ہے وہ واویلا نہیں کرتا، وہ آہ بگا نہیں کرتا، وہ سینہ کو بھی نہیں کرتا، وہ چہرے پر دوہتر نہیں مارتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے جو اس طرح کرتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن کے اندر بھی اگر کسی قسم کا کبھی وسوسہ بھی آئے، یہ اعزاز ہے۔ عزت ملی تھی فاروق اعظم کو، عزت ملی تھی کربلا والوں کو، عزت ملی تھی سیدنا عثمان ذی النورین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزت ملی تھی احد، شہداء احد کو۔ آج بھی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے لیے عزت ہے۔ خدا نے فرما دیا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں مارا جانے والا اس کو مردہ مت سمجھو، مردہ مت کہو، مردہ مت سمجھو، وہ خدا کے ہاں زندہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر پہنچنا نہیں پاتا، پہلے اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ البتہ ایک شہید اصلی ہوتا ہے، ایک شہید سرکاری ہوتا ہے۔ سمجھتے ہیں آپ کہ نہیں سمجھتے؟ ایک شہید اخباری ہوتا ہے، ایک شہید اصلی ہوتا ہے۔ جو خدا کی راہ میں مارا جائے وہ شہید اصلی ہے،
جو خدا کے دین کی سربلندی کے لیے مارا جائے، چاہے اس کو کوئی دہشت گرد کہے، چاہے کوئی اس کو ہلاک کہے. اتنے آدمی ہلاک ہو گئے، اتنے آدمی شہید ہو گئے. جو امریکہ کے مفاد کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے، جو خدا کے دین کی سربلندی کے لیے مارا جائے وہ ہلاک ہے. یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کی اوپر کی کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے. یہ اب کی بات نہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ پچھلا دور حکومت اس میں بھی ایسا تھا، اس سے پہلے بھی ایسا تھا، اس سے پہلے بھی ایسا تھا. یہ قدر مشترک ہے ان سب کے اندر. تشابہت قلوبہم، ان کی آپس میں جنگ صرف اپنے ذاتی مفادات کی اور کرسیوں کی جنگ ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ حضرات میں سے جو معمر لوگ ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں، ان کو کچھ تجربہ ہے 40-50 سال کا. اس عرصے کے اندر بہت سی حکومتیں آئیں اور بدلی، کچھ پیوند زمیں ہو گئے. پرویز مشرف ملعون بھی آیا تھا، جو اس وقت ایک عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے. وہی لعنتی جس نے اقتدار کی خاطر، امریکی مفادات کی خاطر جامع حفصہ میں 1800 بچیوں کو قتل کر دیا تھا، اور ہزاروں حدیث کی کتابیں اور قرآن کی تفسیریں ان کو جلا کر پھر بلڈوزوں کے ذریعے سے نالے میں پھینک دیا تھا. خدا کا حوصلہ بڑا بلند ہے، اللہ جلد بازی نہیں کرتے، خدا کی پکڑ آتی ہے. ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی. ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. اسی ملعون نے ملا عبدالسلام ضعیف، جو افغانستان کی امارت اسلامیہ کا سفیر تھا، یہاں سے گرفتار کر کے امریکیوں کے حوالے کیے. آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر دیکھ لیا ہوگا. ملا عبدالسلام ضعیف کہتے ہیں میں شاید قبر کے اندر بھی اس اذیت کو نہ بھول سکوں کہ پاکستانیوں کے سامنے، پاکستانی وردی والوں کے سامنے امریکی مجھے مار رہے ہوتے تھے اور یہ مسکرا رہے ہوتے تھے. میرے کپڑے اتار کر میری پٹائی کرتے تھے اور یہ مسکرا رہے ہوتے تھے. کس کس ضلالت کا تذکرہ میں کروں جو ہمارے کھاتے میں آئی ہیں. عبدالسلام ضعیف کو تو پھر خدا نے عزت سے نواز دیا. اس کو گرفتار کرنے والا دبئی کے ایک اسپتال میں، اس کی شکل بگڑ چکی ہے، خدا کی لعنت برس رہی ہے اور لعنت برستی رہے گی. کیا وہ قرآن و حدیث پڑھنے والی مسلمانوں کی 1800 بچیاں جامع حفصہ کے اندر وہ خدا کے سامنے التجا نہیں کریں گی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے اللہ مجھے بتا مجھے کس گناہ کے جرم میں سزا دی گئی ہے؟ اقتدار کی کرسی پر جب بیٹھتے ہیں، خصوصاً پاکستان کی، اس وقت دماغ خراب ہو جاتا ہے. میں نے اپنی شعوری زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کو دیکھا ان کا دماغ خراب ہوا. میں اسی جگہ میں تھا، مجھے 48 سال مکمل ہو گئے ہیں. دماغ خراب ہوتے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور ذلیل و خوار ہوتے بھی دیکھا. آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں آتے ہیں تو میں فرض سمجھتا ہوں کہ آپ تک صحیح بات پہنچاؤں کہ شہادت ایک عظیم اعزاز ہے جو خدا کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں. اور جب شہادت کسی کو ملتی ہے اس کو واہ واہ کہا جاتا ہے، آہا رونا نہیں جاتا، آہ بکا نہیں کیا جاتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سبائیوں کے اثرات سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ بھی وہی شکل بنا لیتے ہیں ان ایام میں.
جو ان کے مقدر میں ہے. شہدائے کربلا شہادت کے جس رتبے فائز ہوئے ہیں کہ وہ اعزاز ہے ان کے لیے، قیامت تک کے لیے اعزاز رہے گا. ان کو دھوکے سے لے جایا گیا اور راستے میں لے جا کر ان کو گھیرے میں ڈال کر شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کا الزام کسی اور پر سر پر لگا دیا گیا. اور آج تک یہ مختلف مجالس کے اندر اس بات کو دہرایا جاتا ہے، لیکن ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک صحیح بات پہنچائیں. آپ کا فرض یہ بنتا ہے ان سب شہداء کے لیے بلندی درجات کی دعا مانگیں. ان سب شہداء کے لیے اگر آپ خدا کی راہ میں کوئی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں کریں، لیکن اللہ کے نام کی نیاز دے سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں. اگر سیدنا عثمان کے نام کی نیاز دینا کفر ہے، سیدنا فاروق اعظم کے نام کی نیاز دینا کفر ہے، تو کربلا کے شہداء کے نام کی نیاز دینا میں شرک ہے. نیاز صرف اللہ کے نام کی ہوگی، وہ اللہ کی عبادت ہے، اور مسلمان عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے. ان سب بزرگوں کے لیے صدقہ و خیرات کریں، دعائیں کریں، لیکن ان کے نام کی نیاز نہیں. نیاز صرف اللہ کے نام کی. نیاز، نظر، صدقہ، خیرات، یہ سب ایک ہی مفہوم میں ہیں، اور یہ عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. آپ جب لا الہ الا اللہ پڑھ کر اقرار کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کو مان لیا کریں کہ کسی قسم کی عبادت، چاہے وہ مالی ہو، بدنی ہو یا زبانی ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. مجھ سے پچھلے دنوں میں لوگ پوچھتے رہے کہ نیازیں آتی ہیں، کھا لینا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ نیاز بھیجنے والا کون ہے. آپ اگر اس کے عقیدے کے بارے میں جانتے ہیں، عقیدہ صاف ہے، کھا لیں، لیکن اس کو سمجھا دیں کہ سال کے 12 مہینے نیاز دی جا سکتی ہے، مخصوص ایام میں نہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ جس آدمی نے نیاز بھیجی ہے وہ بدعقیدہ آدمی ہے، اس کو نہ کھائیں نہ کسی اور کو کھلائیں، حتیٰ کہ جانور کے سامنے نہ ڈالیں، مٹی کھود کر اس میں زمین میں دفن کر دیں. جانور بے زبان تو ہے، کل خدا کے سامنے اگر اس نے استغاثہ دائر کر دی، یا اللہ میں تو نہیں جانتا تھا، یہ جانتا تھا، اس نے غیر اللہ کی نیاز مجھے کھلائی ہے، اس کا جواب کیا بنے گا؟ نہیں بنے گا. نیازیں دیں، خدا کے نام کی دیں، سب بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے. جس طرح آپ اپنے بڑوں کے، اپنے گھرانے کے لوگوں کے ایصال ثواب کرتے ہیں، تمام صحابہ اکرام کے لیے ایصال ثواب کریں، شہداء کربلا کے لیے ایصال ثواب کریں. بالکل جائز ہے، ہر وقت جائز ہے، لیکن کسی کی مشابہت نہیں. ایک بدعقیدہ طبقہ اگر کسی خاص وقت کے اندر اس نے مخصوص کیا ہے، ان ایام میں آگے پیچھے کریں، ان کی مشابہت نہ کریں، ان کی مطابقت نہ کریں. آپ 12 مہینے نیازیں دے سکتے ہیں خدا کے نام کی. جس بزرگ کو بھی چاہیں، جس کو بھی چاہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، تمام اولیاء اللہ کو، محدثین کو، مفسرین کو، صحابہ اکرام کو، ان سب شہداء کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. لیکن فرق سمجھیے، اس فرق کو سمجھیے. نہیں سمجھیں گے تو میں بری الذمہ ہوں، میری یہ باتیں خدا کے ریکارڈ ہو چکی، پھر خدا کی جوابدہی کے احساس آپ کو ہوگا. نیاز صرف اللہ کے نام کی، نظر نیاز صرف اللہ کے نام کی، ثواب جس کو چاہیں پہنچائیں. اگر کوئی شخص ان ایام کے اندر خاص طور پر آپ کے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز بھیجتا ہے، یہ نیاز ہے، آپ کا فرض بنتا ہے یہ کیا ہے، کس کی نیاز ہے، آپ وضاحت طلب کریں. اگر وہ کہتا ہے یہ شہداء کربلا کی نیازیں ہرگز نہ لیں، ان کو لے جاؤ واپس، ہم غیر اللہ کی نیاز نہیں کھاتے، نہ دیتے ہیں نہ کھاتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، یہ میرے بھائی نے بھیجی ہے، یہ میری پھوپھی نہیں، میری خالہ نے بھیجی ہے، میرے پڑوسی نے بھیجی ہے.
ان کی محبت میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ خوشنودی ہر وقت اس خالق کائنات کی ہونی چاہیے جس نے آپ کو بنایا ہے، پیدا کیا، جس کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی سانس استعمال کر رہے ہیں۔ اس کائنات میں کسی اور کی خوشنودی نہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے اندر اندر ہر ایک کو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی خوشنودی کے مخالف کسی کو راضی نہیں کیا، حتیٰ اپنا باپ بھی اگر ہو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی خدا کے ناراضگی میں۔ اسی سٹیج پر بیٹھ کر میں نے بارہا خدا کے پیغمبروں کے قصے آپ کو سنائے ہیں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھول چکے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو کیا کہا تھا؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ ابا جان، یہ جو جن بتوں کو آپ پوج رہے ہیں، میں آپ کو بھی آپ کی قوم کو سخت گمراہی کے اندر، غلطی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ سورہ مریم کا ایک پورا رکوع ہے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے، لیکن خدا کی خوشنودی نہیں چھوڑی۔ آج کچھ اندازہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سال گزر چکے ہیں؟ کئی ہزار سال، جس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے نہیں، لیکن آج بھی ابراہیم علیہ السلام زندہ و جاوید ہیں اور تازہ بتازہ ہیں۔ ہمارے کتنے رشتہ دار مر گئے صدی پہلے، 2 صدی پہلے، ہمیں نام بھی نہیں معلوم کہ ہے، آپ حضرات بتا سکتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب جانتے ہیں مسلمان، اور قیامت تک جانتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ خدا کے وفادار تھے۔ انہوں نے انسانی خوشنودی پر خدا کی خوشنودی کو ترجیح دی۔ باپ کو ناراض کر لیا، خدا کو ناراض نہیں کیا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلصین میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے مسلمان، پتہ ہے نا آپ کو، جس طرح بیٹھے ہوئے آپ، جس طرح کے بالکل انجان ہیں، میں ویسے ہی بول رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، آپ سر ہلائیں گے، جواب دیں گے، مجھے پتہ چلا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابوبکر صدیق پہلے مسلمان ہیں اس امت کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق ہیں مردوں میں، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کی صاحبزادیاں۔ یہ حقائق آپ کا سامنے میں کھول رہا ہوں اس لیے کہ غلط کتابیں پڑھ کر، غلط تقریریں سن کر آپ حضرات میں ایک ذہن بنایا ہوا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ اس کی تطہیر کروں میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جن کا نام عثمان تھا، ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں تاریخ میں، بڑی دیر کے بعد وہ ایمان لائے۔ شروع میں اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے بولتے تھے، لیکن صاحب ایمان بیٹا، جس کی رگ رگ کے اندر ایمان پیوست تھا، باپ کو سمجھاتا رہا، نہیں سمجھ میں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہ کرتے ہوئے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ بوڑھا باپ زمین پر گر گیا۔ یہ ہے خدا اس کے رسول کی محبت۔ حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، بجائے اس کے کہ ان کو ماریں، ان کی ہدایت کی دعا مانگیں۔ دعائیں مانگتے رہے، بالآخر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، وہ دائرہ اسلام میں آگے شرف صحابی سے نوازے گئے۔ میں یہ قصے آپ کو قصوں کے طور پر نہیں سناتا، یہ بتا رہا ہوں کہ الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت رکھو تو اللہ کے لیے، بغض رکھو تو اللہ کے لیے۔ اگر آپ کا باپ، بھائی، ماں، بیٹا، عزیز اقارب خدا کے نافرمان ہیں، ہرگز ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، دوستی اللہ کے ساتھ رکھو، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ہر وہ شخص جو خدا رسول کا وفادار، اس کے ساتھ دوستی رکھو۔ کیونکہ کسی نے آپ کی قبر میں نہیں لیٹنا،
تنہا لیٹنا ہے خود. اپنا ایمان، وہ اخلاص خدا اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں یا خدا اور رسول کو پتا، اس کو لے کر جائیں گے، پھر اس کے بدلے میں پھر آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. باپ اگر خدا کا دشمن ہے اس کو چھوڑ دیں. ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، خاندان کے لوگ خدا رسول کے باغی ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہیں. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے واضح طور پر اللہ اپنے قرآن فرمایا میرے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. بعض ہم اولیاء و بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. کسی کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھو جو تمہارے غیر ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے. ودوا ما عنتم، وہ چاہیں گے کہ تم کسی نہ کسی مصیبت مبتلا رہو. قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی ان کے چہروں سے، ان کے منہوں سے ان کی دشمنی جو ہے چھلک پڑتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، جو سینوں کے اندر بغض چھپا ہوا وہ کہیں زیادہ ہے. اللہ نے ساری اطلاعیں دے رکھی. میری بات کو اگر کوئی دوست برا سمجھتے ہیں تو میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خدا اس کو سمجھ دے دے. مجھے آپ سے نفرت نہیں، اس لیے کہ آپ اپنا وقت نکال کر آئے ہیں. میرا یہ فرض بنتا کہ میں نے اس معاملے میں خدا کا سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ تیرے پاس میرے بندے آئے تھے، سچ کیوں نہیں بتایا ان کو؟ شہادت ایک اعزاز ہے. کیا آپ شہادت نہیں چاہتے؟ کیا موت سے ہم بچ جائیں گے؟ جس کو پتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا ہاتھ کھڑا کریں. موت ہمارے تعاقب میں ہے، ہمارے پیچھے ہے. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، موت ہمارے تعاقب میں ہے. یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. وہ جو تجھے پسند ہو یا اللہ ایسی موت نصیب فرما. تبھی موت پر تو سب مریں گے، کافر مریں گے، لیکن شہادت کی موت کسی خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے. اور یہ جو مقدسین جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ بہت مقدس لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے. ہمارے خیالات کی پرواز بھی ان تک نہیں ہو سکتی. چاہے بدر کے شہداء ہوں، احد کے شہداء ہوں، شہداء کربلا ہوں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، سیدنا عثمان ذی النورین ہوں یا دیگر، یہ سب بہت اونچے لوگ ہیں. خدا کو اتنے مقبول ہوئے کہ آج 1500 سال کے بعد بھی ان کے تذکرے ہر جگہ میں ہو رہے ہیں. ہمیں سوگ کی اجازت نہیں ہے. اب جانتے ہیں مسئلہ شریعت کا میں بتا دیتا ہوں. جس گھر میں موت ہو جائے، بیوی 4 مہینے 10 دن تک سوگ بنا سکتی ہے. گھر کے افراد، اولاد، بہن بھائی، سارے کے سارے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتے. لیکن اس سوگ کے اندر کالے کپڑے پہننا، آہ بگا کرنا، واہ ویلا کرنا، بین کرنا، یہ حرام ہے. 3 دن کے بعد سوگ نہیں. یہی ہمیں شریعت نے سکھایا ہے، یہی ان بزرگوں نے سکھایا جن کا تذکرہ نام کر کے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین، ان کے والد کا انتقال ہوا. 3 دن کے بعد انہوں نے سوگ ختم کر دیا کہ 3 دن سے زیادہ صرف بیوی اپنے شوہر کا سوگ منا سکتی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن تک. آپ کو پتا ہے نا 4 مہینے 10 دن تک کس کی عدت ہے؟ بیوہ کی ہے. مطلقہ کی عدت کتنی ہے؟ صرف 3 مہینے. لیکن بہن بھائی، ماں باپ، دوست یار، اولاد کسی شخص کی جو فوت ہو چکا ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتے. سوگ سے مراد
وہ واویلا کرنا، رونا پیٹنا نہیں، زیادہ خوشیاں نہیں منا سکتے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں گے، یہ جتنے مقدسین ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں گے بلندی درجات کے لیے، یا یہ دعا مانگیں یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل، ان کے نقش قدم پر قائم رکھ، وہ اعزاز جو ان کو ملا ہے یا اللہ وہ اعزاز ہمیں نصیب فرما۔ دعا مانگنے میں تو پابندی نہیں، لیکن اغیار کا طریقہ اختیار کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ شہادت ایک اعزاز ہے، اعزاز نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ۔ مزے کی بات یہ روایت بھی ہے بخاری مسلم درجہ اول کی کتابوں میں پسند کرتا ہوں کہ خدا کی راہ میں مارا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر مارا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر مارا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے شہید خدا کے ہاں اعزاز پا کر تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج دے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اکرام اور یہ اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا میرا قانون نہیں دنیا میں بھیجنے کا، جنت کی ساری بہاریں لوٹ لو، جو کچھ بھی میں نے تمہارے لیے تیار کی ہیں، لیکن دنیا میں بھیجنے کا اصول نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے مراتب اور مقام کو بیان کرتے وقت آپ نے اپنا سر مبارک اوپر کی طرف اٹھایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی، گھر کے اندر پگڑی نہیں تھی۔ خدا کے لیے پگڑی باندھا کریں آپ۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بزرگ بھی ہیں پگڑی نہیں باندھتے۔ ہمارے ہاں مغربی اثرات اس قدر آ چکے ہیں، مغربی تعلیم کے یہ فرنگی اثرات ہیں کہ بوڑھے بوڑھے لوگ پگڑی نہیں باندھتے، ہمارے قاری صاحب بھی پگڑی نہیں باندھتے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ سب پگڑی باندھیں، اور ہمارے یہ احسان صاحب اچھی پگڑی باندھتے ہیں، ان سے پگڑی باندھ، جو ساتھ دوست بھی پگڑی باندھیں ان سے ہمیں فری دیتے ہیں، ان سے پگڑی باندھنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پگڑی نہیں تھی، ٹوپی رکھی ہوئی تھی، گھر میں بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی ٹوپی گر گئی، اتنا فرمایا کہ اتنے بلند ہوں گے شہداء کے مقام عام جنتیوں سے۔ معمولی بات نہیں میرے دوستو، ایک تھوڑی سی انگلی بھی نہیں کٹائی جاتی، تھوڑا دل و دماغ میں جگہ دیں کہ یہ میری انگلی کا ایک پور کاٹ لیں، یہ تکلیف۔ لیکن جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اور وہ پوری شعور کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، پوری طلب کے ساتھ جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر یہ اعزاز نہ ہوتا تو سارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنا نہ فرماتے۔ لیکن خدا کے لیے اغیار جیسی شکلیں نہ بنائیں۔ کالے کپڑے پہننا کہتے ہیں یہ سوگ کی علامت ہے، یہ سوگ کی علامت نہیں، انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ فرعون نے سب سے پہلے کالے کپڑے پہنے تھے۔ یہ ہمارے ہاں یہ رواج ہو چکا ہے، یہ اغیار کی صحبت کے اثرات ہیں۔ ہم اداس چہرہ بنا کر، رونے والی شکل بنا کر ان کو کچھ فائدہ نہیں دے رہے، ان کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مبارک اختیار کر کے ان کے دعائیں مغفرت کریں، بلندی درجات کی دعائیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہمیں بھی فائدہ پہنچے، ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور یہ قانون سب کے لیے دوستو، صرف شہداء کے لیے نہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، عزیز اولاد کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے قانون یہی ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ دل کی جو اندر کی کیفیت ہے اس کو تو کوئی دور نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری طور پر اس کا اظہار نہیں کریں گے۔
ظاہری طور پر اس کا اظہار نہیں کریں گے، اور آہستہ آہستہ پروردگار عالم صبر دے دیتے ہیں انسان کو۔ بڑے سے بڑا عزیز بھی کسی کا فوت ہو جائے بالآخر صبر آ ہی جاتا ہے، اور خدا صبر دے دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اگر وہ صبر نہ دے تو دنیا میں کوئی انسان زندگی گزار نہ سکے، کوئی کام نہ کر سکے۔ لیکن ہمارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اپنے دائیں بائیں بگڑے ہوئے بدعقیدہ لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک اختیار کریں۔ حضور نے غم کی حالت کیسے گزاری، خوشی کی حالت میں کیسے تھے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ اکثر جو میں آپ حضرات سے کرتا رہتا ہوں، وہ تو مشت نمونہ خرواری بھی نہیں۔ ایسی کتابیں علماء سے پوچھ کر صحابہ کرام کے تذکروں کی حاصل کر کے پڑھیں۔ گھر سے ناولوں کو اور ان خرافات کو نکال کر ردی کی ٹوکری پھینک دیں۔ صحابہ کے تذکروں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات سیرت طیبہ پر کتابیں پڑھیں۔ اپنے باقیات و صالحات میں ان کو چھوڑیں۔ دنیا چھوڑنی ہے ہم نے، لیکن پیچھے قرآن ہو، قرآن کی تفسیریں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ پر کتابیں ہوں، صحابہ کرام طیبہ کی کتاب، ہمارے پیچھے رہنے والے ان کتابوں کو پڑھیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن کہتا ہے مال اور بیٹے یہ دنیا کی رونق ہیں۔ والباقیات الصالحات، پیچھے رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک وہ چیز بہتر ہے۔ پیچھے رہنے والی نیکیاں یہی ہیں۔ کسی نے مسجد بنا دی، پیچھے رہنے والی نیکی ہے۔ مدرسہ بنا دیا، پیچھے رہنے والی نیکی ہے۔ کنواں نکلوا دیا، ہسپتال بنا دیا، پیچھے رہنے والی نیکی ہے۔ کوئی دینی کتاب چھاپ کر تقسیم کر دی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، یہ پیچھے رہنے والی نیکی ہے۔ قرآن کریم چھاپ کر تقسیم کر دیا، پیچھے رہنے والی نیکی ہیں۔ دینی کتابیں چھوڑ مرا، پیچھے رہنے والی نیکیاں ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس، سب کے پاس اتنا مال نہیں تھا، چند آدمی تھے مالدار، لیکن انہوں نے وہ مال کہاں خرچ کیا آپ حضرات جانتے ہیں۔ سب دین کے پھیلانے پر، اہل دین پر خرچ کر دیا۔ صدیق اکبر جب ایمان لائے تھے بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے کاروباری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دامن سے چمٹے، پھر اس مال کو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا، نبی کی حمایت پر اتنا خرچ کر دیا کہ آخر وقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عثمان ذی النورین بہت بڑے مالدار تھے، کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ان کے مال کا، لیکن کیا دنیا سے جب گئے تو بہت بڑے محلات چھوڑ کر گئے۔ کسی نے بتایا کہ اتنی بلڈنگیں تھیں، اتنے ان کے مربع زمینیں تھیں۔ البتہ ایک کنواں جو انہوں نے یہودی سے خرید کر مسلمان پر وقف کیا تھا، وہ آج تک وقف ہے، اور اس کی آمدن ساری کی ساری عثمان کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے، وہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کیا عجیب انسان تھا، 1500 سال کے بعد بھی ان کے نام کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ آپ حضرات گئے ہیں بیر روما پر، مدینہ طیبہ، اللہ حاضری نصیب کرے آپ کو، وہاں ضرور جائیں۔ میں 2 دفعہ اس کنویں کے اندر گیا ہوں، اس کا پانی بھی پیا۔ میری ایک عادت ہے، اللہ پاک قبول فرما لے، کہ جو مقدسین گزرے ہیں، جہاں جہاں بھی گزرے ہیں وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ طائف میں اس جگہ بھی میں گیا، حالانکہ طائف میں کوئی پاکستانی جا نہیں سکتا۔ پاکستانیوں کے لیے صرف 3 شہر، جدہ، مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ، اس کے علاوہ کسی اور شہر میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، ہیں وہ پاکستانی، شادی انہوں نے ایک عرب لڑکی سے کی ہے، یعنی وہاں کے نیشنل سے، اس کی وجہ سے ان کو ذرا سہولت بھی ہے۔ شکل ان کی بالکل بدوؤں کی ہے، عربی اس طرح بولتے ہیں کہ پیدائشی عربی نہیں بولتے،
وہ اپنی گاڑی مجھے بٹھا کر لے گئے، کہیں بھی نہیں روکا کسی نے۔ اس جگہ میں گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا تھا، وہاں پڑوس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے، انہوں نے سائڈ پر سیڑھیاں لگائیں، مسجد کی چھت تک میں پہنچ گیا۔ چھت پر جا کر میں وہ باغ دیکھا جو آپ سے 1500 سال پہلے جس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا تھا۔ حضور زخمی ہوئے تھے اتنے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ آپ خون نہ نکلتا ہو۔ اس باغ کے کنارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار بیٹھ گئے، بے ہمت ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک کنارے پر ایک مشرک بہت بڑا، اس نے دیکھا کہ یہ مسافر ہے اور اس پر لوگوں نے تشدد کیا ہے بھی بھوکا پیاسا۔ اس نے اپنے غلام کو کچھ پھل دے کر کسی برتن کے اندر بھیجا کہ اس مسافر کو دے آئیں۔ وہ غلام آیا اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ رکھا۔ حضور واقعتاً پیاسے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے۔ رسول اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پھل کھانا شروع کیا تو وہ غلام جو ہے وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ یہ جو باتیں جو کلام آپ نے پڑھا ہے یہ میں نے سوائے پیغمبر کی زبان کا اور نہیں سنا کسی سے۔ حضور نے فرمایا خدا کا پیغمبر ہوں۔ حضور نے پوچھا تم کہاں کا رہنے والے؟ میں یونس علیہ السلام کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی خدا کے پیغمبر تھے، میرے بھائی تھے، میں بھی خدا کا پیغمبر ہوں۔ اور وہ اسی وقت نیچے کو جھکا، رسول اللہ کے پاؤں کا بوسہ دیا اور وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا مالک دور سے دیکھ رہا تھا۔ واپس جب گیا اس نے کہا وہ جھک جھک کر کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے وہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہوگا۔ نے کہا دماغ نہیں خراب ہوا، میرا دماغ ابھی صحیح ہوا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن یہ خدا کے پیغمبر ہیں اور بالآخر خدا ان کو اپنے مشن میں کامیابی دے گا۔ وہ جگہ بھی میں نے دیکھی۔ پھر وہاں سے آ کر طائف کے اندر وہ چھوٹی سی ایک مسجد ایک جگہ میں دیکھی جس میں وہ پتھر بھی ہے جس کو صخرۃ الدعا کہتے ہیں، جس پتھر پر بیٹھ کر خدا کے نبی نے دعا مانگی تھی۔ الحمدللہ العظیم، میں اس گناہگار کو خدا نے اس پتھر پر پہنچ کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ایک بالکل ناکارہ سا آدمی ہوں، میرے پاس وسائل بھی نہیں، لیکن میرے عزائم اور نیت اتنے درست ہے، میرا رب مجھے وہاں پہنچا دیتا ہے اپنی توفیق سے۔ اور طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس گیا۔ وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ساتھ ایک مکتبہ ہے، لائبریری۔ وہ اس سے پہلے میں ساری کہانی سنا چکا ہوں، بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ اس لائبریری کا مدیر اس نے پہلے تو مجھے سلوار قمیض ملبوس دیکھ کر کہنے لگا یہ پاکستانی جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ واقعتاً ہم ہوتے ایسے ہی ہیں، ہمارے مولویوں کا حال بھی یہی ہے۔ میرے ساتھ وہ ہمارے پاکستانی دوست تھے، وہ عرب لباس پہنے تو فر عربی بولتے تھے۔ اس نے یہ کہہ دی یہ پاکستانی عالم ہے۔ اس نے کہا ویسے ہی کہہ رہا ہوگا عالم۔ خیر اس نے اکرام کیا، ہمیں قہوہ پلایا۔ میں نے دائیں بائیں نظر ڈالی لائبریری پر۔ میری عادت ہے سکول کے زمانے میں بھی مجھے کوئی کھیل نہیں آتا، میں کوئی کتاب دیکھتا تو اس کتاب کو لوٹ پلٹ کرتا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرے دادا کی پردادا کی کتابیں گھر میں آتی تھیں، روزانہ ان کو صاف کرتا رہتا، ٹھیک کر کے رکھتا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرا بچپن سے مجھے علم کے ساتھ مناسبت سے، دوسری چیز سے نہیں۔ میں نے کتابوں پر نظر ڈالی تو کچھ چیزیں مجھے ادھوری نظر آئیں۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہتے ہیں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا مکہ کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے، ایک مصنف ہے محمد ابن ظہیرہ مشہور ہیں۔ وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگا واللہ خدا کی قسم میں نے تو یہ نام نہیں سنا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ
کہ تو مکہ کا رہنے والا ہے، وہیں پیدا ہوا ہے، مولوی بنا ہے، عالم بنا ہے، تم نے مکہ کی تاریخ کو کتاب نہیں دیکھی؟ میں پاکستان کا معمولی طالب علم، میرے پاس وہ کتاب ہے، جامع اللطیف اس کتاب کا نام ہے، تاریخ مکہ پر۔ اس کو پھر سمجھ میں آئی کہ یہ سارے جاہل نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ سلوار قمیض میں ملبوس لوگوں میں کچھ شعور ہوتا ہے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ مجھے بتائیں کہ میری لائبریری، میں نے کہا آپ کی لائبریری ناقص ہے۔ جب اس نے کہا نا، میں نے کہا فلاں کتاب بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں کتاب ہونی چاہیے فلاں۔ پھر مجھے اس نے گھمایا پھرا، میں نے کہا واقعتاً آپ کی لائبریری ناقص ہے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اتنی بڑے انہیں بنڈل کتابوں کا جو فری تقسیم کرتے ہیں وہ مجھے اٹھا کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے ہر اس جگہ پہنچایا ہے جو دیکھنے کی طرف رکھتی ہے، جو عبرت کا سامان بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ صحابی رسول تو تھے ہی، رسول اللہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور نے کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ حضور نے فرمایا یا غلام، او بچے، او نوجوان۔ انہوں نے کہا لبیک و صادق، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، متوجہ ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا، سبارہ فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تو خدا کے حکم کی تابعداری کر، وفاداری کر، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک کا، خدا کے حکم کی پاسداری کر، خدا کو تو اور ہر وقت اپنے ساتھ پائے گا، اپنے ساتھ سامنے پائے گا۔ اور اگلا ایک جملہ جو سب کے لیے بڑی مفید ہے، وَعْلَمْ، اور یہ جان لے، ان الامۃ لو اجتمعت، ساری انسانیت بالفرض اکٹھی ہو جائے، علی ان ینفعوک، تجھے فائدہ پہنچانے پر، لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی ساری انسانیت، وہی فائدہ ہوگا جو خدا نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، تجھے نقصان پہنچانے پر، تو تم مجھے نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے، وہی کچھ ہوگا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہم تک پہنچی ہے، اور اس روایت کے اس جملے کے اندر پورا عقیدہ توحید موجود ہے۔ ہم مقبروں پر، قبر پر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ زندہ تو درکنار، ہم مردے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ڈرو کس سے؟ اللہ ہی سے ڈرو۔ یہ لفظ شعور کے ساتھ بولیں، ڈرنے کے لائق ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی، صرف اللہ کی، صرف اللہ کی ذات ہے جسے ڈرا جائے، کوئی اور ایسی ذات نہیں جسے ڈرا جائے۔ جو انسان اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکا، اللہ کی طرف سے موت کے فیصلے آئے تو جھک گیا، اس کی قبر سے ڈرنا کسی زندہ انسان کے لیے، مسلمان کہلانے والے کے لیے اور موحد کہلانے کے لیے یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ وہ کیسا موحد انسان ہے، کیسا خدا کا ماننے والا جو قبر سے ڈرتا ہے؟ ڈرنے کے لائق ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس پر خدا کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں، ان کا تذکرہ نہ آتا تو یہ حدیث بھی آپ کو سننے کا نہ ملتا۔ یہ حدیث کا آخری جملہ یہ ہے، رفعت الاقلام، تقدیر کے فیصلے جو قلم میں لکھتی تھیں وہ اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، وہ صحیفے بھی خشک کر دیے گئے۔ یہ خدا کا فائنل فیصلہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ مجلس جو ہوتی ہے دوستو، یہ صرف گانے بجانے کی نہیں، سریں لگانے کی نہیں ہوتی، خدا اس کے رسول کا احکام سنانے کے لیے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہلو سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو سچ سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ میری زبان خدا چلا رہا ہے، اس کی رب کی مہربانیاں ہیں۔ دل دماغ خدا کے قبضے میں، وہ آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن جو بات میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، جھوٹ بولوں تو خدا کا مجرم ہوں، خدا مجھے پکڑ لے گا۔ لیکن جو سچ کہتا ہوں اس پر عمل کرنا آپ پر فرض ہے۔ زندگی کے دن بڑے مختصر ہیں، موت ہمارے تعاقب میں ہے،
موت ہمارے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے، سائے کی طرح پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اس واسطے سب دوستوں سے کو اپنے عقیدے درست کر لیں۔ یہ تمام بزرگان دین ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی جوتیوں سے لگی ہوئی مٹی ہمارے لیے سرمہ بصیرت ہے۔ وہ ہمارے مقتدا ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ ان میں سے جو شہادت کا رتبہ پا گئے وہ ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ہم ان کا تذکرہ اسی اعزاز کے ساتھ کریں گے، سوگ کے ساتھ نہیں۔ شہدائے کربلا ہوں، ان کا سوگ نہیں، ان کے لیے دعائے رحمت ہے، بلندی درجات ہے، ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ دیگر شہداء ان سب کے لیے یہ قانون ہے۔ شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت اس کی دے گئے ہیں کربلا والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کتاب ہے الفاروق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حملی پر علامہ شبلی جو ہندوستان پاکستان کے ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، بڑے رائٹر تھے، انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ یہ عرب دنیا کے علماء بھی اس کتاب سے استفادہ، اردو میں ہونے کے باوجود اس سے استفادہ کرتے ہیں۔